اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر خیر ہونے جا رہا ہے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ یہ آلموسٹ 8 سے 8,000 سال پہلے کی بات ہے۔ رفلی حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ 8 سے 10,000 سال پہلے کا ہے۔ باقی جو ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں لاکھوں سال پرانے انسانوں کے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو انسان اللہ نے چوز کیا، جس میں اپنی روح پھونکی اور باقی معاملات چلے، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اب یہ ایک ٹیکنیکل بحثیں ہیں، سائنٹیفک بحثیں ہیں، یہ آج محل نہیں کہ میں اس کو ڈسکس کروں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر میری ایک ویڈیو ایوولوشن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، میں نے اس میں کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں۔ بے شک ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقالا، تو انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی۔ تمام رسول یہی بات کرتے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بے شک ہم نے ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ عبادت کرو اللہ کی اور طاغوت کی نفی کرنی ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کی نفی کرنی ہے۔ اور عبادت ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے محبت کے ساتھ۔ ایک ہے اطاعت، اطاعت ہے صرف حکم ماننا، وہ جبرن بھی ہو سکتی ہے۔ ایک ہے دل کے ساتھ ایکسپٹ کرتے ہوئے اطاعت اختیار کرنا، اگر وہ اللہ کے کیس میں ہو تو وہ عبادت کہلاتی ہے، اگر رسول کے کیس میں ہو تو وہ اتباع کہلاتی ہے۔ تو عبادت میں ہر وہ چیز آ جائے گی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے، اور ہر وہ چیز آ جائے گی جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ یہ جنرل عبادت کا رول ہے، یعنی ٹوٹل اوبیڈینس کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، یعنی معبود ہونے کا تقاضا ہے کہ اسی کی اوبیڈینس کرنی ہے، اور اگر نہیں کرو گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک مجھے خوف ہے تم پر اس بڑے دن کے عذاب کا۔ یہ وہی ہے ایام اللہ، اللہ کے بڑے بڑے جو دن تھے، جس دن اللہ نے فیصلے کیے قوموں کو ہلاک کرنے کے۔ ظاہر ہے جی، ایک انسان کو مارنا ہی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے، اور جب انسانیت کا ایک بہت بڑا گروہ تباہ کر دیا جائے، کبھی سمندری طوفان کے ذریعے، کبھی چنگھاڑ کے ذریعے، کبھی زلزلے کے ذریعے، کبھی پتھروں کی بارش کے ذریعے، کبھی تیز آندھیوں اور ہواؤں کے ذریعے، کبھی آسمان سے بجلی گرا، یہ سارے عذابات ہیں جو نقل ہوئے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے اللہ کے فیصلے کے بہت بڑے دن ہیں، یہ کوئی ایسے دن نہیں ہے جنہیں ہم بھلا دیں۔ قال الملأ من قومی، تو جب حضرت نوح نے یہ دعوت بلند کی تو ان کی قوم کے جو سردار تھے، سب سے پہلے ان کی دم پہ پاؤں آیا۔ کیوں؟ رسول چونکہ لیڈر ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ جذباتی طور پہ بھی ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں، اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی سردار تو صرف جسموں کے اوپر حکومت کرتے ہیں، رسول جو ہے وہ دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ تو سب سے بڑا خطرہ ان سرداروں کو لگ جاتا ہے کہ ان کی سرداری چھن جائے گی۔ وہ پیغمبروں کو ایک اور سردار کی نظر سے، ایک اور لیڈر کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری سرداری اب سٹیک پہ لگ گئی، اب یہ بڑا سردار بن جائے گا۔ حالانکہ پیغمبروں کا مقصد یہ نہیں ہوتا، وہ تو آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں، اللہ کا تعارف کروانے آئے ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ بھی ایک ریوارڈ کے طور پر عطا فرماتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ دلی طور پر اٹیچ ہو جاتے ہیں، انہیں لیڈرشپ بھی مل جاتی ہے، ان کی سرکردگی میں جہاد اور قتال والا معاملہ بھی ہوتا ہے۔ تو قوم کے سرداروں کے کان پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ تو اب کچھ اور ہونے لگا ہے، تو سب سے پہلے وہ مخالف ہوتے ہیں۔ جس طرح آج بھی آپ کوئی حق کی آواز بلند کریں نا، تو اس آواز کے اگینسٹ پہلے مولوی کھڑے ہوں گے، اگر وہ دینی طبقے سے بلند ہو رہی ہے۔ اگر
پالیٹکس کی کیٹیگری میں ہو رہی ہے تو پالیٹیشین کھڑے ہو جائیں گے، یا ریاستی اداروں کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ کوئی بندہ پاپولر لیڈر تو نہیں بننے جا رہا، تو وہ فوراً اس کے خلاف کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کریں گے، ایک نیچرل چیز ہے۔ تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اے نوح ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ تو کھلی گمراہی میں، اندازہ کرو، یعنی خود گمراہی پر ہیں، اور وہی جس طرح یہاں پہ بھی گستاخی کا فتویٰ، بے دین ہونے کا فتویٰ، یہودی ایجنٹ ہونے کا فتویٰ، قرآن و سنت کے دشمن ہونے کا فتویٰ، یعنی جو کچھ وہ خود ہوتے ہیں نا وہی فتوے دوسروں پہ لگا دیتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کر جائیں گے۔ قال یا قومی لیس بی ضلالہ، تو انہوں نے جواباً کہا اے میری قوم میں کوئی گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، بلکہ میں تو رسول ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے۔ اور کس کام کے لیے آیا ہوں؟ ابلغکم رسالات ربی، تاکہ میں پہنچا دوں اپنے رب کا پیغام تمہارے تک جو اللہ نے مجھے دیا ہے، وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کروں، وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا جانتا ہوں؟ ظاہر غیبی خبریں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ کامل الایمان لوگ بنائے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں مستقبل میں ہونے والے عذابات دکھا دیتا تھا کہ اگر یہ تمہاری پیروی کر کے تمہارا راستہ اختیار کر کے مجھے راضی نہیں کریں گے تو یہ عذاب ان کا مقدر ہوگا۔ جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کو جہنم بھی دکھائی گئی، جنت بھی دکھائی گئی، عذاب قبر بھی دکھایا گیا، سب کچھ۔ اور اس کی وجہ سے آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا۔ تو رسولوں کو یہ ساری خبر ہوتی ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ان امتوں کے ساتھ ہونے والی ہیں انکار کی شکل میں، اس لیے وہ اسی پیشن کے ساتھ ڈراتے ہیں۔ اب جس نے یہ عذاب نہیں دیکھا ہوا وہ تو سمجھے گا کہ پتہ نہیں یہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، اور کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کی ہی کوشش کرے گا۔ اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تم اس بات کے اوپر تعجب کر رہے ہو کہ تمہارے رب کے پاس سے تمہاری طرف ایک نصیحت آ گئی ہے، یعنی وقت کا پیغمبر اور اس کے ساتھ نازل ہونے والے صحائف یا کتابیں۔ علی رجل منکم، ایک مرد کے اوپر جو تمہیں میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے، اللہ کی ملاقات جو ہونے والی ہے، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن جو جواب دہی کا دن ہے، اس دن کے حوالے سے، وَلِتَتَّقُوا، تاکہ تم ڈر سکو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو ڈر جائے گا اس پہ رحم خود بخود ہی ہو جائے گا، ڈر جائے گا تو اس کی زندگی پھر اپنی مرضی کی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جو شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارے گا، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی، اور جو اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت اس کی اپنی مرضی کی ہوگی۔ تو قرآن میں آیا کہ ہر وہ نعمت ہے جو تم خواہش کرو گے، یعنی تمہاری مرضی۔ فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو اللہ نے نجات دے دی انہیں، یعنی نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان کے ساتھیوں کو۔ اچھا آپ دیکھیں گے انبیاء اکرام کے لیے اور ان کے ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ جب اکٹھا ذکر کرے گا تو ہمیشہ ذکر کرے گا والذین معہ، ہمارے نبی علیہ السلام کے لیے ہے محمد رسول اللہ والذین معہ، لیکن جو صحابی کی ٹرم ہے نا یہ زیادہ عام ہو گئی، حالانکہ قرآن جس ٹرم سے بھرا پڑا ہے نا وہ ہے والذین معہ، جو لوگ ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ۔ تو نجات دی اللہ نے نوح علیہ السلام کو، والذین معہ ان کے ساتھیوں کو، فی الفلک کشتی کے اندر۔ اب یہ تفصیل کے ساتھ ذکر سورہ ہود کے اندر باقی صورتوں میں آئے گا، یہاں مختصر ذکر ہو رہا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، ہم نے انہیں غرق کر دیا۔
انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ لوگ ایسے تھے جو اندھے ہو چکے ہوئے تھے. اور یہاں اندھا ہونے سے مراد دل کا اندھا ہونا ہے، روحانیت کی آنکھ بند ہونا ہے. روحانیت یہ صوفیہ والی روحانیت نہیں، اللہ کی شناخت والی. اندھے ہو چکے ہوئے تھے. اچھا، اب یہ سیم ملتے جلتے الفاظ آپ کو نا تمام رسولوں کے لیے ریپیٹ ہوتے نظر آئیں گے، اس لیے میں اتنی تفصیل سے بات نہیں کروں گا. میں اس پورشن میں کافی تفصیل کے ساتھ بول چکا ہوں. اچھا، اب آپ سوچیں گے کہ اہل ایمان تو بچا لیے گئے، باقی کافر غرق کر دیے گئے، تو یہ پھر بعد میں کافر کہاں سے دنیا میں آ گئے؟ مومنین کی اولادیں مومنین ہی ہونی چاہیے تھی نا. جب مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ یہ حق ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ مخالفین غرق ہو گئے، اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی اولادیں دوبارہ کافر نکل آئیں. لیکن نہ سر، اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. شیطان بھی تو اپنا زور لگا رہا ہے. وقت جب گزرتا ہے نا، آہستہ 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 دنیا کی محبت کا غلبہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی انسٹنکٹ میں رکھا ہے، ہمیشہ رہنے کی خواہش، دنیا کی آسائشیں، یہ انسان کو آہستہ آہستہ دھکیل دیتی ہیں شیطان کے راستے کی طرف. اور اس کا الٹیمیٹ انجام جو ہے، اور اس کا الٹیمیٹ انجام ڈینائل آف گاڈ ہوتا ہے. جو شخص اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے خدا کو اپنی زندگی سے نکال دو، تاکہ بار بار یہ جو ایک رکاوٹ بن کے میرے سامنے اللہ آ جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تو اس کو تو میں غائب نہیں کر سکتا. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لوں اور اس حقیقت سے اپنے آپ کو دور کر لوں. یہاں سے ڈینائل آف گاڈ، خدا کے انکار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے جتنے ڈینائل آف گاڈ کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کی آپ کو اپنی پرسنل زندگی کے اندر اخلاقی پستیاں نظر آئیں گی. چند ایک معاملات میں آپ کو ٹھیک نظر آئیں گے ڈیلنگ میں، وہ بھی زیادہ تر ہاتھ جو ہے وہاں کے قانون کی حکمرانی کا ہے. باقی ذاتی لیول پہ جب بھی ان کو موقع ملے گا، سرکار آج بھی اگر 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے نا امریکہ میں، تو کتنے سٹورز کے اندر چوریاں ہو جاتی ہیں. یہاں کہ دن بجلی نہیں آتی ہے اور کوئی چوری نہیں ہوتی. یہ ریلیجن کے غلبے کی وجہ سے ہے، اور وہاں سب کچھ قانون کے غلبے کی وجہ سے. بہرحال تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرکانہ عقائد دنیا کی محبت کی وجہ سے، شیطان کے انفلوئنس کی وجہ سے آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر 2 پارٹیاں بن جاتی ہیں. ظاہر ٹکراؤ تو ہوگا، جب سمجھانے والے ہوں گے تو جو لوگ غلط راستے پہ چل رہے ہیں وہ ان کے مخالف کھڑے ہو جائیں گے. پھر پاور گیم شروع ہو جائے گی. جیسے ہی غلبہ مل جائے گا نا کافروں کو، اور اہل ایمان پس جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک نئے پیغمبر کو بھیج دیتا تھا. یہ میں بات کروں ختم نبوت سے پہلے کی. اب تو امت کو یہ کام ٹرانسفر ہو گیا، اور وہی ہوا. وقت گزرا، آلموسٹ 2000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے، پھر دوبارہ سے 2 پارٹیاں بن گئیں. انہی اہل ایمان کی اولادوں میں ایک اللہ کے ماننے والے، ایک شیطان کے پیروکار. تو ضرورت پڑ گئی کہ اہل ایمان کے ایمان کی تقویت کے لیے اور انہیں غلبہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا کوئی پیغمبر مبعوث کرے، پلس جو گمراہ لوگ ہیں ان کی ہدایت کے لیے. جو کثرت میں ہوتے تھے، اہل ایمان بڑے تھوڑے ہوتے تھے، وہ آتے ہی پیغمبر کو اپنا لیڈر کے طور پہ مان لیتے تھے. اسی طریقے سے وہ لوگ جن میں زیادہ خرابیاں نہیں ہوتی تھی وہ حق قبول کر لیتے تھے.